بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں. پاکستان نے اپنا جو ہے نا اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے. انہیں ثابت کر دیا ونس اگین کہ دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان دی ٹیریٹری آف جموں کشمیر. ان کے اپنے مفادات سے غرض ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے میں نے دعوت آج دی ہے پروفیسر سجاد راجہ صاحب کو، جو کہ نیشنل ایکوالٹی پارٹی کے سربراہ ہیں. تو راجہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا راجہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا بڑا بھائی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا. تو اسپیشلی جب کہ اب انہوں نے ایک پتری حکومت سے ایک قرارداد بھی پاس کرا لی ہے. دوسرے لفظوں میں گلگت بلتستان کو بغیر ڈکار کے ہمارے عزم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان جو ہے اس کو بڑا بھائی سمجھا جائے اور اپنا ہمدرد سمجھا جائے؟ نہیں سر، ہم تو کبھی بھی پاکستان کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھتے. ایک زمانہ تھا بچپن میں ہم پاکستان کو اپنا ہمدرد سمجھا کرتے تھے اور بڑا بھائی بھی پاکستان کو کہتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہوا اور ہر قدم پہ ہمیں ٹھوکر لگی. تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان ہمارا ہمدرد نہیں ہے. پاکستان کو صرف اور صرف اپنے وجود کی بقا کے ساتھ غرض ہے، اور پاکستان ریاست جموں کشمیر کو اور اس کی جو مختلف اکائیاں ہیں گلگت بلتستان سمیت، ان کو صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنی بقا کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، جب میں ریاست جموں کشمیر بات کرتا ہوں تو اس سے مراد ریاست جموں کشمیر کی تمام جغرافیائی اکائیاں ہیں. تو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستان کو کوئی سروکار نہیں ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے. صرف ریاست جموں کشمیر کے وسائل پاکستان ہڑپنا چاہتا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں ہم اس کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا اور پاکستان کا رشتہ، ہمارا اور پاکستان کا تعلق بنیادی طور پہ حاکم اور محکوم کا ہے، آقا اور غلام کا ہے. ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے غلام ہیں، پاکستان کے محکوم ہیں. پاکستان ہم پہ قابض ہے، پاکستان ہمارا آقا ہے. اور ایک آقا غلام کا، ایک مالک ایک قابض اپنے محکوم عوام کا کتنا ایک ہمدرد ہو سکتا ہے، وہ کتنا ایک بڑا بھائی ہو سکتا ہے، یہ اس پہ میرے خیال میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک شفقت انقلابی صاحب ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، گلگت سے ان کا تعلق ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے آج بھی ان سے بات کی ہے. وہ مثلا انہوں نے کہا ہے کل ایک پوسٹ میں کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر اتنے لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے جی. مثلا مروانے کی اسٹارٹنگ تو ہو گئی تھی 22 اکتوبر، بلکہ کچھ اس سے پہلے ہو گئی تھی. تو پھر لمبی تاریخ ہے، 65 ہوا، 71 ہوا، پھر پراکسی وار شروع ہو گئی 1988 میں، پھر کارگل ہوا. تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مروایا گیا. اگر یہی کچھ کرنا تھا تو گلگت بلتستان تو آپ کے پاس آ گیا تھا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر، پاکستان کا تو کوئی، پاکستان کی فارن پالیسی کبھی کوئی اسٹیبل رہی نہیں ہے. اور جب کوئی سیولین گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی اپنی پالیسی وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ملٹری اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ملٹری کی اپنی پالیسیز ہیں. تو یہاں تو مختلف ادارے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، اور جو بھی ادارہ ایک برتر پوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے اور باقی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو گلگت بلتستان بنیادی طور پہ جو میری اطلاع ہے سر، میری ایک دفعہ پاکستان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ میری بات ہوئی. تو انہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ یہ بتایا، انہوں نے کہا جی مجھے کہیں کوٹ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہماری پالیسی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے، جو ہم نے ایک بنا رکھا ہے، یہ نظام یہ اگر 100 سال تک چل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. تو 100 سال میں سے وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت 72 سال شاید ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی 72 سال تو گزر گئے ہیں، تو باقی اب اگر مزید یہ 28-30 سال تک چل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی. تو پاکستان اس کو ایڈاکزم پہ اس طرح چلا رہا ہے،
اور پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان آئینی طور پہ قانونی طور پہ پاکستان کا گلگت بلتستان پہ یا ریاست جموں کشمیر پہ کوئی استحقاق نہیں ہے. پاکستان کو ایک قابض اور ایک جارے ڈکلیئر کیا گیا ہے. پاکستان سے عالمی برادری نے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنی فوجیں اور شہری باہر نکالیں. تو اس لیے پاکستان سمجھتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے. تو پاکستان بس اس اپرچونٹی سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور انہوں نے یہی کرنا ہے. اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس کو ایک آئینی صوبہ بنا سکتا ہے. وہ صرف جو ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, جو جب 2019 میں 5 اگست کو بھارت نے یو ٹی بنایا جموں کشمیر کو, تو اس کے ری ایکشن میں پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے کچھ پلاننگ بھی کی. پھر 2020 میں انہوں نے ایک پلان بنایا تھا جس میں یہ ایک جنگ شروع کرنا چاہ رہے تھے. اس میں چین کو بھی انہوں نے انوالو کیا اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جولائی میں یہ جنگ ہونا تھی 2020 میں. لیکن پھر جس طرح بھارت نے ری ایکٹ کیا یا جس طرح بھارت نے ریٹیلیٹ کیا یا بھارت کی تیاریوں کو دیکھ کے تو یہ سہم گئے پھر. اور اس میں میری اطلاعات کے مطابق ایران بھی اس میں انوالو تھا. ایران, چین اور پاکستان یہ مل کے کسی ایڈونچر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. تو یہ کوشش کر چکے ہیں, یہ دیکھ چکے ہیں سارا کچھ. اب بھارت کی جو ملٹری مائٹ ہے انہیں اس کا بھی اندازہ ہے, اور جو ان کی اپنی اکنامک پوزیشن ہے دنیا میں, جو ان کے تعلقات ہیں باقی ممالک کے ساتھ, ہر چیز کا انہیں اندازہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں کوئی ایسا سٹیپ اٹھا سکتا ہے جس میں وہ بالکل آئسولیٹ ہو جائے. اور اگر یہ پاکستان ایسا کرے گا تو اس میں پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا اگر گلگت بلتستان کے سٹیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اسی طرح بس یہ کبھی عبوری صوبے کا لالی پاپ, کبھی بس جی ہم آپ کو حقوق دیں گے, کبھی یہ کریں گے وہ کریں گے, اس طرح یہ ایک اس کو کسی طریقے سے ایک وقت گزارنے کی کوشش کریں گے میرے خیال میں. راج صاحب, جو آئینی طور پر پاکستان کے صوبے ہیں ان کو تو حقوق دیے نہیں جا رہے, تو ہمیں یعنی کہ اب یہ عارضی صوبہ بنا کر حقوق دیں کہ کس کو بے حقوق بنا رہے ہیں. یہ مثلا گلگت والے تو اپنی جگہ رہ گئے نا, بلوچستان والے رو رہے ہیں, سندھ والے رو رہے ہیں, مختلف جگہوں یعنی مختلف جگہوں پر جو ہے نا لوگ اعتراض کر رہے ہیں. فاٹا والوں کا اپنا کیا کہتے ہیں پٹ سیاپا پنجابی میں کہتے ہیں, ان کا اپنا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ تو اپنے لوگوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ یہ کہ وہ ہمیں عارضی صوبہ بنا کر دے دیں گے, تو یہ تو بیسیکلی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. پھر آپ کے نزدیک یہ جو پپٹ ایک اسمبلی ہے, اس پپٹ اسمبلی کی اس ریزولوشن کی کوئی خاص ویلیو میرے نزدیک تو ہے نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی سر ویلیو تو بالکل کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ نمائندہ اسمبلی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں عوام شرکت نہیں کر سکتے. اس میں صرف وہی لوگ شرکت کر سکتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہلاک کی دستاویز پہ دستخط کرتے ہیں اور پاکستان کے منظور نظر ہوتے ہیں, جنہیں پاکستانی ایجنسیاں NOC جاری کرتی ہیں. تو یہ ایک پپٹ اسمبلی ہے. اسمبلی سے قرارداد منظور کروانے کا ان کا جو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں یا جو بظاہر ایک فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ اسمبلی کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں عبوری صوبہ بنایا جائے. اب وہاں پہ بھی عبوری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. تو عبوری صوبہ ایک بالکل ہی ایک عجیب قسم کا کانسیپٹ ہے. دنیا میں اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت تو ویسے بھی نہیں ہے. اور جس طرح آزاد کشمیر انہوں نے ایک بنا رکھا ہے نام نہاد, اور دنیا میں کوئی اور دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ آزاد کا یہ سابقہ نہیں لگتا ہے, لیکن انہوں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. جو ان کے زیر انتظام یا ان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے اس کے ساتھ یہ آزاد کا ایک سابقہ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح اب یہ عبوری آئینی جو ہے وہ صوبے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. مقصد ان کا یہ ہے سر, بنیادی طور پہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. جو گلگت بلتستان کی ایلیٹ کلاس ہے اس کو مرات دے کے یہ اس کو اب اکاموڈیٹ کریں گے, کرنا چاہ رہے ہیں. اب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو دیکھنے کی بات ہے, لیکن یہ اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو سینٹ میں بٹھا کے, نیشنل اسمبلی میں بٹھا کے ان کو مزید مرات دیں گے, ان کو مزید اختیارات دیں گے, لوٹ مار کے ان دولت بنانے کے, ویلتھ اکامولیٹ کرنے کے, کرپشن کرنے کے.
اور اس کے عوض یہ گلگت بلتستان کے وسائل کی لوٹ مار اور گلگت بلتستان کے عوام کا استحصال کرنے کا حق جو ہے وہ مانگیں گے اور وہ حق استعمال کریں گے، وہ حق لیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ اس طرح کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے گلگت بلتستان کی ایلیٹ کلاس اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کہ گلگت بلتستان میں وہ اپنے پپٹس کو کرپشن کرنے کے، لوٹ مار کرنے کے، ویلتھ اکامولیٹ کرنے کے، اپنی جائیدادیں بنانے کے اختیار دیں گے، اور اس اختیار کے عوض یہ گلگت بلتستان کے وسائل کی لوٹ مار کا اختیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آئینی صوبہ سر اگر بنانا ہو ساری میں، اگر دیکھیں نا آئینی صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عوام کو حقوق دینے ہیں. گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ، اس کا بھی تصفیہ ہونا ہے. تو اگر یہ عوام کو حقوق دینے، تو عوام کو حقوق دینے کے لیے یا تعمیر و ترقی کرنے کے لیے کسی صوبہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہے دنیا میں کتنی ریاستیں ہیں، ہر ریاست کا اپنا ایک آئینی ڈھانچہ ہوتا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ جب کہیں کوئی قدرتی آفات آتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، تو پوری دنیا کے ممالک وہاں پہ مدد کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھرپور اعانت کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو فنڈز دیتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ کرتے ہیں. جس طرح ابھی ہمارے بھی جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد بہت سے ممالک نے وہاں پہ ہاسپٹلز بنائے، وہاں پہ یونیورسٹیز بنائی، بلڈنگز بنائی، لوگوں نے بہت سے فنڈز بھیجے، مختلف ممالک نے ہمیں جو ہے وہ فنڈ مدد، بہت سے لوگوں کی جیبوں میں بھی چلے گئے، یہ بھی ہے نا، جیبوں میں چلے گئے. تو اس کے لیے کسی آئینی صوبے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. مطلب دنیا نے کیا یہ کہا جی کہ آپ پہلے ہمارا کوئی آئینی صوبہ بنے تو اس کے بعد ہم آپ کی مدد کریں گے. اور پاکستان کے ہم زیر انتظام ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں پاکستان کو پابند کرتی ہیں کہ وہ جو مقامی حکومتیں ہیں انہیں بالکل خود مختار کرے اور ان کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے. اور جو اقوام متحدہ نے پاکستان سے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ وہ اپنی فوجیں اور شہری باہر نکالے تاکہ عوام استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. تو ان پہ تو پاکستان عمل نہیں کر رہا ہے. جو مسائل ہیں لوگوں کے، ہمارے نزدیک مسائل کیا ہیں؟ اسٹیٹ سبجیکٹ کی بحالی وہاں کا ایک مسئلہ ہے، وہاں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. سی پیک وہاں پہ جو بنا رہے ہیں، 500 میل سے زیادہ سی پیک گلگت بلتستان کے اندر سے گزر رہی ہے، اور گلگت بلتستان کی اگر دھرتی نہ ہو تو یہ سی پیک بن ہی نہیں سکتی ہے. پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے، چائنا کا کوئی لنک ہی نہیں رہتا ہے. تو اس میں بجائے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو وہاں پہ حقوق، اس سی پیک پروجیکٹ میں حقوق دینے کے، ان کو انوالو کرنے کے، وہ تو یہ کر نہیں رہے ہیں. وہاں پہ اے ٹی اے انہوں نے نافذ کر رکھا ہے، وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ، اور اسکیجول 4 جو ہے، اس قسم کے قوانین، کالے قوانین جو ہیں وہ اس کے اندر عوام رہنے پہ مجبور ہیں. وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، وہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے عوام پورے پاکستان میں جا کے دھکے کھا کے بیچارے ہوٹلوں پہ برتن مانجنے پہ مجبور ہیں. تو بجائے اس کے کہ عوام کو کوئی روزگار دیا جائے، وہاں پہ جو چھوٹے موٹے سرکاری ملازمت ہیں وہاں بھی اب پاکستان سے یہ بندوں کو بھیج رہے ہیں. تو یہ مسائل حل کرنے کے لیے ان کو کس نے انہیں یہ کہا، منع کیا ہے کہ جی آپ عوام کے مسائل حل نہ کریں، ان کی مشکلات حل نہ کریں، ان کی مدد کریں یا ان کے لیے کوئی ایک اچھا انتظام بنا دیں؟ وہ تو یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. اور یہ ایسے ہی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جی کہ چونکہ آپ ہمارا صوبہ نہیں ہے اس لیے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. جب وسائل لوٹنے کی بات آتی ہے، ایسا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں دوسری سائڈ سے. بھائی اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے بھی مہاراجہ جموں کشمیر، اس کو قانونی آئینی طور پر پورا حق تھا کہ وہ اپنی ریاست کا اعلاء کرے. ٹھیک ہے جی. اس نے جیسے بھی حالات تھے، پاکستان نے حملہ کیا، میں اس میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. قبائلی حملے کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو اعلاء ہندوستان کرنا پڑا. یعنی باوجود اس کے کہ اعلاء ہندوستان موجود تھا، وہاں پر ایک الیکٹڈ اسمبلی تھی، اس اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی علاقہ ہندوستان کی سپورٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان اس مسئلے کو سیکیورٹی کونسل میں لے کر گیا تھا، اور سیکیورٹی کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی ریزولوشن اسمبلی کا، کسی بھی اسمبلی کا، وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا جو ہوتی ہے رائے شماری کو. اس لیے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا. جبکہ پاکستان کے پاس تو نہ ایکسیشن ہے، نہ ہی اس لیے ایسے کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اس کی کیا ویلیو ہے؟ میں یہاں پر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان یعنی پاکستان تو سیکورٹی کونسل میں لے گیا تھا اس ایشو کو. ہندوستان اگر سمجھتا ہے کہ علاق ہوا ہے اور جموں کشمیر سارے کا سارا گلگت بلتستان اور پی او کے سمیت ہندوستان کا حصہ ہے, اٹوٹ انگ جس کو وہ کہتے ہیں, تو پھر یہ موقع بتانے کا, دکھانے کا, وہ کیوں نہیں سیکورٹی کونسل جاتے, جا کر کہیں جی دیکھیں جی انہوں نے یہ کر دیا. اگر نہیں کرتے تو اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ دونوں ملک ملے ہوئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس میں اگر آپ دیکھیں نا, یہ گلگت بلتستان کا جو صوبہ بنانے کا ڈرامہ ہے, اگر اس میں بھارت اس کو کنڈیم نہیں کرتا, بھارت اس پہ ری ایکٹ نہیں کرتا, تو یہ اس سے تو پھر یہی مطلب لیا جائے گا کہ بھارت اور پاکستان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ ریاست کی بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر بھارت جس طرح کلیم کرتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ ہلاک ہوا تھا 1947 میں, تو اگر بھارت اس میں سنجیدہ ہے تو پھر بھارت ظاہر پاکستان کے ان اقدامات کو چیلنج کرے گا اور پاکستان کو دنیا کے سامنے لے کے جائے گا اور دنیا سے یہ کہے گا کہ پاکستان کو باز رکھا جائے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہا ہے. تو اب یہ تو اندازہ ہو جائے گا, اس وقت اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت کی کیا پوزیشن ہے, بھارت کیا کرنا چاہتا ہے. جہاں تک سر علاقہ تعلق ہے تو ایکسکیوز می, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا علاق جو 26 اکتوبر 1947 کو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے بھارت کے ساتھ کیا تھا, وہ عبوری ہے. یہ صوبہ عبوری بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو دیکھا جائے گا, لیکن وہ علاق جو بھارت کے ساتھ ہوا تھا 26 اکتوبر 1947 کو, وہ عبوری ہے. اور اس علاق کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تھیں کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں, نارمل ہوتے ہیں, تو عوام, ریاستی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ رائے شماری کے ذریعے آبویسلی کہ وہ اس علاق کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو اگر ریاستی عوام علاق کو مان لیتے ہیں تو پھر ریاست کا بھارت کے ساتھ علاق ہو جاتا ہے. اگر ریفرینڈم میں وہ مہاراجا ہری سنگھ کے علاق کو اون کرتے ہیں. راج صاحب, یہ تھوڑی سی باتیں, تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے بھئی, کیا جو ڈاکومنٹ جو ہے نا ایکسیشن, جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے, اس میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عبوری ہے یعنی پروویژنل ہے؟ نہیں سر, اس میں بالکل نہیں لکھا ہوا. یہ آپ نے بڑی اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں. یعنی جو جس معاہدے پر دستخط کیا مہاراجا نے اور ماؤنٹ بیٹن نے آن بیہاف آف گورنمنٹ آف انڈیا, اس پر کسی جگہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ عارضی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ وہی معاہدہ ہے سر جو باقی تمام ریاستوں نے بھارت کے ساتھ ان کا بھی عارضی نہیں تھا, ان کا بھی عارضی نہیں تھا. آگے جو آتی ہے رائے شماری کی جو بات آتی ہے نا, رائے شماری کی جو بات آتی ہے, یہ سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ معاہدہ جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن علیحدہ ہے. اب مسئلہ یہ کہنے کا یہاں پر ہے, میری اپنی خواہش یہ ہے کہ جموں کشمیر جو ہے یونائٹڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ ہو, اور یہ جموں کشمیر جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ سب لوگوں کے لیے ہے, سب شہریوں کے لیے ہے, برابر کے حقوق ہونے چاہیے. اٹ شوڈ بی سیکولر, لبرل اینڈ ڈیموکریٹک. یہ میری ذاتی خواہش ہے, اس کے لیے میں اسٹرگل کر رہا ہوں. لیکن حقائق یہ ہے کہ مہاراجا کو کسی نے یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ آپ عارضی کریں. 3 سبجیکٹ پر ہوا تھا, وہ آپ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بار بار. یعنی ڈیفینس, فارن افیئرز اینڈ کمیونیکیشن, یہ انڈیا کے پاس تھے, باقی انٹرنلی ریاست جموں کشمیر آزاد تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضیت علاق اس نے ایسے عارضی نہیں ہوا تھا. اس میں یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو لوگوں کو موقع دیا جائے. ٹھیک ہے جی, وہ موقع نہیں ملا ابھی تک. اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ بھی چیک کر لیں ڈاکومنٹس دوبارہ آرکائیوز میں جا کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ یہ تھی کہ عوام سے ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ انہیں یہ علاق قبول ہے یا نہیں ہے. اور اس چیز کس جگہ لکھا ہوا, سوری کس جگہ لکھا ہوا تھا یہ سر, یہ پریس کانفرنس نہرو جی کی, آپ پریس کانفرنس دیکھیں. نہیں دیکھو, نہرو نے کیا کہا, پٹیل نے کیا کہا, سیکورٹی کونسل نے کہا, وہ علیحدہ چیپٹر ہے. میں بات کر رہا ہوں جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے, اس میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوگا. اس میں نہیں لکھا ہوگا, لیکن آپ مانتے ہیں نا سر کہ نہرو جی نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ ہمارے درمیان یہ چیزیں طے ہوئی ہیں. نہیں, دیکھ لیجیے, نہرو نے ایک سے زیادہ بار کہا کہ رائے شماری ہوگی. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر خود مختاری لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم تیار ہیں. اس کی تو باقی غالباً
30 کے لگ بھگ اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن وہ ایک پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹس ہیں. اور آپ کے جو بردر ملک ہے پاکستان کا عمران خان، وہ تو کہتے ہیں کہ یو ٹرن کرنا بڑے لیڈر کی نشاندہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ وعدہ کر کے مکر جانا یہ بڑے لیڈر کا کام ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے انڈیا والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا دیا تھا اس کو کے مطابق، تو ہم اس کو اون نہیں کرتے جو معاہدہ کچھ اور کہتا ہے. اینی وے لیٹس موو فارورڈ. یہ آپ جو ہے نا ٹیکنیکل باتوں میں آتے ہیں. یعنی ایک بات پر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر انڈیا والے ریاکشن نہیں دکھاتے، جو کہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا، آپ لوگ کو نظر کسی جگہ آیا ہو تو کوئی اور بات ہے، مجھے نظر نہیں آیا. تو اگر نہیں دکھاتے تو پھر جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور پہلے ایل او سی پر مارتے تھے، ٹھیک ہے جی، ہم مطالبہ کرتے تھے کہ نہ ماریں. اور پھر اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، صرف آپ نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل مبصرین کہہ رہے تھے کہ جنگ کا شدید خطرہ ہے. پھر اچانک جو ہے سیز فائر ہو گیا ہے، اور اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نیا رول جو ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک دم تری دوستی ہوگی ان کی. تو اگر انڈیا جو ہے اس میں ریاکشن نہیں دکھا تھا، اس کا ایک ہی لاجیکل کنکلوژن نکلتا ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں. پھر دیکھنا ہے کہ ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. جی میں تو میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کے ساتھ. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بالکل انڈیا اگر اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتا، پاکستان کو چیلنج نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اب ہماری جو پوزیشن ہے سر، میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہاراجا ہری سنگھ کا جو ہلاک ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوا ہے، ہم اس کو جائز تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک وہی ہلاک جو ہے اس نے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ فیوچر میں خود کریں. ادروائز تو دیکھیں نا، جو قانون آزادی ہند ہے اس کے مطابق تو جو پرنسلی سٹیٹس تھیں برِ صغیر کے اندر، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ ہلاک کر لیں یا چاہیں تو بھارت کے ساتھ ہلاک کر لیں. تو جو ریاست کی آزادی اور خود مختاری کا تصور ہے، یہ بنیادی طور پہ ریاست جموں کشمیر کی اس وقت کی جو حکومت ہے مہاراجا ہری سنگھ کی، یہ ان کی خواہش تھی کہ ریاست کو آزاد اور خود مختار رکھا جائے. اور اس میں اور بہت سے فیکٹر تھے، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں اب یہ ساری چیزیں ہم ہسٹری ڈسکس ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ جب پاکستان نے 22 اکتوبر کو حملہ کر دیا تو پھر مجبوراً وہ ہماری جو پوزیشن تھی، مطلب جو 15 اگست سے لے کر 22 اکتوبر تک ہماری پوزیشن تھی ریاست کی، نہ ہمارا بھارت کے ساتھ ہلاک تھا نہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ہلاک تھا، گویا ہم آزاد و خود مختار ملک تھے. صحیح ہے. اور ہمارا اس ملک کو مہاراجا ہری سنگھ ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی انہوں نے بنا دی تھی، کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا تھا. اور مہاراجا ہری سنگھ کی خواہش یہ تھی کہ ریاست کی جو مقتدر سیاسی قوتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور آئندہ کا ایک آئینی ڈھانچہ بنایا جائے، اور اس کے بعد ریاست کو باضابطہ اعلان کیا جائے عوام کو ساتھ لے کر آزاد اور خود مختار رکھنے کا، اور پھر اس کو یو این او کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا جائے جو بھی. لیکن جو باقی پلیئرز تھے وہ ان کو یہ چیز منظور نہیں تھی، انہوں نے پاکستان سے حملہ کروا دیا، جس کے بعد مجبوراً بھارت کے ساتھ ہری سنگھ کو ہلاک کرنا پڑا. اب یہاں پہ جو سر تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں، ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو نہرو جی نے اس وقت کہا یا مہاراجا ہری سنگھ جی نے جو اس وقت کہا وہ چیزیں طے ہوئی تھیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے چیزیں اندرون خانہ طے کی تھیں وہ عوام کا حق بنتا ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے. اور گویا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جموں کشمیر کے لوگوں نے، آپ دیکھیں سر کہ جب آپ نے بھی کہا اور یہ ڈاکٹر کرن سنگھ جی کا پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے جی کہ صرف 3 چیزوں پہ ہلاک ہوا تھا 1947 میں. تو ان 3 چیزوں سے آگے کیسے بڑھے؟ یہ ریاست جموں کشمیر کی اپنی ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی، اس کے 2 دفعہ انتخابات ہوئے، پھر اس اسمبلی نے بھارت کے ساتھ معاملات طے کیے. تو اس بھارت کا اپنا ایک الگ آئین ہے، پھر جموں کشمیر کا اپنا آئین بنایا گیا، جموں کشمیر کی اپنی ایک ریاستی الگ حیثیت بھی رکھی گئی، اپنا جھنڈا بنایا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں یا اس بات کا ثبوت ہے کہ چیزیں فائنل نہیں ہوئی تھی 1947 میں، بلکہ وہ بعد میں فائنل کی گئی. اب ہمارا سر موقف یہ ہے کہ جموں کے لوگوں نے
کشمیر وادی کے لوگوں نے یا لداخ کے لوگوں نے تو یہ طے کر دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ جو بھی اپنا مستقبل کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں گے، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذریعے طے کر دیا. لیکن جو نام نہاد آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، یہاں کے عوام نے جو آج 67 لاکھ 6.7 ملین بنتے ہیں، ان لوگوں نے تو کبھی بھی بھارت کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کوئی امینڈمنٹس یک طرفہ طور پہ کرے، نہ ہمیں کسی نے اعتماد میں لیا، نہ ہمارے ساتھ کبھی کسی نے معاملات طے کیے. تو ہم اپنا یہ پیدائشی حق جو ہے وہ مانگتے ہیں. ہم بھارت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو علاق مہاراجہ ہری سنگھ جی نے کیا تھا وہ 3 امور کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے باقی طے کریں. اور جس طرح آپ کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم رائے شماری کروائیں گے اور عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں علاق قبول ہے یا نہیں، تو اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر علاق عوام قبول کر لیتی ہے تو بھارت کے ساتھ ہمارا علاق پوری ریاست کا وہ رائے شماری کے ذریعے مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر عوام اس کو رد کر دیتی ہے اس معاہدے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 21 اکتوبر 1947 کی پوزیشن پہ واپس چلے جاتے ہیں، جہاں ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں آزاد اور خود مختار رہنے کا حق ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمارا، میں سمجھتا ہوں ہمارا باقی جو یہاں پہ قوم پرست جماعتیں ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر، ان کے ساتھ اس ایشو پہ ایک اختلاف بھی ہے. ہماری پالیسی اسٹریٹجی یا چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے، وہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے اور میں نے بڑے آرام سے سنا تاکہ آپ افزاد کر سکیں صحیح طریقے سے. لیکن دیکھیں جی، بات یہ آتی ہے نا کہ اگر دیکھا جائے تو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یا گلگت بلتستان کہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے ساتھ تو انڈیا نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور پاکستان نے بھی نہیں کیا. انڈیا نے اس لیے کہ جو ان کے ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے پوری نہیں کی. ٹھیک ہے جی. جب لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی اور آنر کا سیو کرنے کا مسئلہ بنتا تھا، وہ صرف اس ایریے کے نہیں تھا جو اس کو ہندوستان کے پاس ہے. یعنی انڈیا واز اوبلائزڈ، ان کے پاس ایک ذمہ داری تھی کہ وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل بھی حل کریں. اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ ریڈرز کو باہر نکالیں. وہ نہیں کر سکے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. پھر وہاں پر بھی جو کچھ ہوا ایک لمبی داستان ہے، خون خرابہ کتنا ہوا، کس نے کتنی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اور اس کو بات چیت میں اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو پاکستان نے جو کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی حقوق نہیں دیا ہمیں. اچھا مثلا ابھی آج ایک آدمی نے کہا بڑے آرام سے، اس نے کہا جی دیکھیں پاکستان کو گلگت بلتستان کے لوگوں سے اتنا پیار ہے. اس نے کہا کہ جو فلائٹ جاتی ہے اسلام آباد سے کراچی جاتی ہے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو اسلام آباد سے جاتی ہے گلگت وہ 45 منٹ کی ہے. جو 45 منٹ کا سفر ہے اس کے لیے کرایہ لیا جاتا ہے 17,500 روپے. ٹھیک ہے جی. گلگت جانے کے لیے 17,500 اور جو کراچی جو 2 گھنٹے کا سفر ہے وہاں پر 7,400. ٹھیک ہے. اب گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے پہلے ہی غریب ہیں، خستہ حال ہیں معاشی طور پر ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. اور جو سفر 45 منٹ کا اس کے لیے 17,500. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ جب کوئی بات کرے گا تو کہیں گی جی انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے ہیں یا پاکستان کے غدار ہو گئے. لیکن ایک بات یہ، اور پھر آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں اس میں تو ایئر سروس ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیا جی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد رہے باقی خیر ہے. تو یعنی ذہنی غلام نہیں رہتے. دیکھیں ابھی بھی کوئی ریاکشن آپ نے کوئی دیکھا ہو تو مجھے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں نظر آیا کہ گلگت کے لوگوں نے کوئی ریاکشن دکھایا ہو یا آزاد کشمیر کے لوگوں نے ریاکشن دکھایا ہو جو کچھ ابھی پاکستان نے کیا ہے. آپ نے دیکھا کچھ؟ آج پریس کانفرنس ہوئی ہے سر گلگت میں مقامی وقت کے مطابق 4 بجے. اچھا ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ہم رابطے میں ہیں سر. ہماری پارٹی کے دوست جو ہیں وہ آج سارا دن، بلکہ کل سے جب سے یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں. اس میں یہ پریس کانفرنس کس نے کیا ہے؟ پریس کانفرنس کس نے کیا ہے؟ پریس کانفرنس کو لیڈ کیا ہے سر KNM نے. اچھا. اور اس میں BNF بھی موجود تھی اور باقی بھی دوست، ہمارے دوست بھی اس میں، ہماری پارٹی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس میں بڑے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا گیا ہے اور انہوں نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ ڈرامہ ہم نہیں مانتے ہیں. اور اب مزید کنسلٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بھی جمعے کے دن ایک مظاہرے کی کال دی ہے
اور ابھی اس وقت اس سٹیج پہ جو ہے چونکہ اس طرح کی ڈاکٹر صاحب قراردادیں یا یہ چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں، یہ عبوری آئینی اور یہ اور وہ سارا، تو اس میں دیکھیں نا اب یہ ہے کہ عبوری آئینی بھی بنانے کے لیے انہیں کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی لانی پڑے گی نا، پاکستان کے آئین میں پاکستان کی پاکستان کا آئین کیا جی، دیکھیں جی جب ضرورت پڑتی ہے ان کو ضرورت پڑتی ہے. ضیاء صاحب پاکستان کے جرنیل تھے نا جنہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس وقت بھی جب ابھی جرنیل جو موجودہ جرنیل صاحب ہیں انہوں نے سب کو بلایا تھا کس بات پر، گلگت بلتستان کے ایشو پر کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ عرصہ نہیں گزرا نا جب وہ بات ہوئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ جب جنرل صاحب کہیں گے کہ اس بات پر انگوٹھا لگانا تو لگا دیں گے سارے، تو وہ تو اصول والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا یہاں پر. یہ تو ان کی روایت تو اسی طرح کی ہے، لیکن دیکھیں ابھی ہم پی ڈی ایم وغیرہ سے کوئی چلیں، ہم تو امید ہی وابستہ کر سکتے ہیں کہ یہ اب ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اور آئندہ یہ اپنی روش تبدیل کریں گے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آئین میں جب تبدیلی کریں گے تو پھر ایک سچویشن بنے گی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ابھی بھارت کے کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، تو ابھی تک چونکہ یہ صرف گلگت بلتستان اسمبلی کی ایک قرارداد ہے، ممکن ہے اس لیے بھارت نے ریئیکٹ نہ کیا ہو. اب اس پہ پاکستان جب کوئی اپنا رد عمل دکھائے گا تو اس پہ ممکن ہے انڈیا کوئی اپنا ری ایکشن دے، یا کیا صورت بنتی ہے یہ تو دیکھتے ہیں، یہ تو اب آگے دیکھا جائے گا. لیکن جو آپ نے سر بات کی عوامی حقوق کی، تو کون سے عوامی حقوق سر، یا کون سے مطلب کون سی سہولیات گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں؟ یہ تو پاکستان ہمیشہ سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا رہا ہے. اور میری ایک بات جو ہے اس پہ بڑا کریٹیسائز مختلف حلقے کرتے ہیں جی، کہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتا ہے سر. اور جانوروں جیسا سلوک ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے خود اعداد و شمار بتائے کہ اسلام آباد سے کراچی کے لیے ہوائی جہاز کا کرایہ 7,400 روپے آپ لے رہے ہیں، اور اسلام آباد سے اسکردو کے لیے آپ 17,500 روپے لے رہے ہیں. تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو آپ دیکھ لیں، جس طرح لوگوں کی زمینیں وہاں پہ ڈیم بنا کے وہ برد کی جا رہی ہیں، میں لفظ استعمال کروں گا، عوام کی زمینوں پہ جس طرح فوجی ادارے اور باقی پاکستانی ادارے قبضے کر رہے ہیں، جو قوانین انہوں نے وہاں پہ بنا رکھے ہیں. تو یہ سارا وہاں پہ تو بالکل ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتھر کے دور کی طرح کی زندگی وہ لوگ بیچارے گزارنے پہ مجبور ہیں. اور ہم لوگ بھی، ہمارے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. تو یہ پاکستان، جس طرح پہلے کہا تھا میں نے کہ پاکستان کا اور ہمارا تعلق صرف اور صرف حاکم اور محکوم کا ہے، تو حاکم ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. اب یہ محکوم عوام جو ہیں، یہ ان پہ ہے کہ وہ اپنی اس محکومی کی اس زنجیر کو کب کاٹنا چاہتے ہیں، اور اس کو اس کے چنگل سے اپنے آپ کو چھڑا کر وہ اپنی ایک آزاد اور خود مختار زندگی کب شروع کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تو ایسے ہی کرے گا نا سر، پاکستان سے تو اور کوئی دیکھیں نا گلگت بلتستان والے تو کبھی بھی ویسے بھی جو ہے نا وادی کشمیر میں جو کچھ بھی ہو جائے یا اس سائڈ پر جو بھی کچھ ہو جائے وہ زیادہ ریاکشن نہیں دکھاتے تھے. زیادہ جوش آیا کرتا تھا یا جذبہ ہوتا تھا کن لوگوں کا جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. وہاں پر کچھ بھی ہو جائے تو یہ شور مچانے والے سب سے پہلے یہ ہوتے تھے، مظاہرے کرتے تھے. اگر اسی طرح کی کوئی چیز ادھر ہوتی تو اب تک کتنے جو ہوتے ہیں سو کولڈ جن کو مجاہد ہم کہیں گے یا فٹ سولجرز کہتے ہیں، یہ اس وقت کتنے مظاہرے کر چکے ہوتے. پریس کانفرنس کرنا بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہا ایک ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، لیکن اب نظر یہ آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیس بک پر ایک دوسرے کو الزام لگا کر، ایک دوسرے کی کو گالیاں دے کر، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر، ایک دوسرے کی کرٹیسزم کر کے یا اس کا مذاق اڑا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. تو یعنی یقین جانے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی یہ جو ہے نا فیس بک پر چیزیں لکھتے ہیں تو یہ پڑھتی ہے. وہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح آزاد کرا رہے ہیں کشمیر کو. ہماری پریس کانفرنس سے اور ہمارے ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے جموں کشمیر کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں اگر آپ مظاہرے کرتے ہیں یا کوئی پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ آپ کے چند اپنے آپ لوگوں کو بلا لیا.
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस तरीके से करें और उसको कोई इंटरनेशनल को कवरेज भी मिले, या कम से कम पाकिस्तान या हिंदुस्तान या साउथ एशिया में तो कवरेज मिले ना। तो इसमें कोई हमें स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है सर। एक तो जहां तक ये एक दूसरे को लेबल देने की बात है, तो आपके बारे में भी लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल अब एक किस्म का मैं कहूंगा कि हम तो अब गजटेड एजेंट हैं ना। हमें तो ये कहते हैं जी कि आप इंडियन एजेंट हैं, इराक के एजेंट हैं। तो यहाँ जो भी डॉक्टर साहब आवाम के हकूक आपको की इसकी बात फिक्र है, करता ठीक है। है। देखिए जी, यानी मैं तो अक्सर ये अब मैं तो अब नहीं, 73 में जब मैंने पहला आर्टिकल छोटा सा लिखा था पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में, 73 में मैं टीनेजर था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी ये कोई इंडिया का एजेंट लिख रहा है, तो हु केयर्स। मैं अभी तक फील्ड में हूं ना, जब तक सांस रहेगा मुकाबला करेंगे नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। अगर इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स या उनके पालतू चमचे कुछ कहते हैं तो कहते रहें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। आपका कोई बिगड़ता है तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। शब्बीर चौधरी खामोशी इख्तियार करने वालों में से नहीं है। जी जी। नहीं, हम डॉक्टर साहब जितनी खामोशी हम इख्तियार कर रहे हैं वो तो सब दुनिया के सामने है। देखिए हमें 2, 3 और 4 तारीख को, 2, 3 और 4 फरवरी को इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल से इन्होंने मेरी एक ऑडियो कॉल, 2-3 ऑडियो कॉल्स को एडिट करके तो वो भी चलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे खिलाफ इन्होंने की, मुख्तलिफ टॉक शोज किए, जर्नैलों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। तो उसके बाद भी हमने 5 फरवरी को वहां पे मुजाहरा किया, और 5 फरवरी को सिर्फ 3 प्रोग्राम पीओजेके के अंदर हुए। एक मुजफ्फराबाद में जो आजाद कश्मीर हुकूमत ने किया, एक कोटली में जो पाकिस्तान हुकूमत ने किया, और तीसरा प्रोग्राम हमारा था जो हमने डडियाल में किया। तो हमने काउंटर नैरेटिव के तौर पे कोटली और मुजफ्फराबाद के प्रोग्रामों के मुकाबले में प्रोग्राम किया और अपना मौकफ लोगों के सामने रखा। तो हम तो डरने दबने या झुकने वाले नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इनके हथकंडे होते हैं, ये दुनिया भी आप समझती है। आप लोग भी वो नवाए वक्त पढ़ के और पाकिस्तान अखबार पढ़ के या जंग अखबार पढ़ के तो वो अपना कोई माइंड सेट नहीं बनाते। आप लोग जो है वो एक बुनियादी बात तौर मैं पे। कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा जी काउंटर नैरेटिव दिया, ठीक है जी, हम भी काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, जो सोसाइटी को जानते हैं, जो सोसाइटी को समझते हैं, वो इम्प्रूव कर जाते हैं, वो कहते हैं कि डिसेंट इज पावर। इख्तलाफ करना एक पावर है, उससे सवाल उभरते हैं और मसाइल जो है ना वो हल करने का एक तरीका चलता है। हम काउंटर नैरेटिव के लिए आप अगर सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे, या नवाब वक्त का आपने नाम ले लिया, या काबुज मूर्खों, काबुज कुफ्तों के जो बिछाए हुए जाल में जाकर बैठेंगे या उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करेंगे, तो काउंटर नैरेटिव डेवलप नहीं होगा। काउंटर नैरेटिव के लिए आपका एक जहन, आजाद जहन होना चाहिए, ठीक है। आपका एक स्टडी, आपकी स्टडी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस की। आज़ादी क्या होती है, महकूमी क्या होती है, उसकी समझ होनी चाहिए। तो जो बेचारे है ही गुलाम है, वो काउंटर नैरेटिव क्या देंगे? इसके लिए हमारा रोल बनता है कि उनको बताया जाए कि काउंटर नैरेटिव क्या होता है। इस्लामाबाद ठीक। की या न्यू दिल्ली की पॉलिसी पर अंगूठा लगाना काउंटर नैरेटिव नहीं होता। मसलन काउंटर नैरेटिव अगर आप ये तवक्को करें, कहते थे जी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लोग कहते थे ये उरीद कॉन्फ्रेंस है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदा है। इस वक्त कहाँ वो, मुझसे कोई गलत बात ना निकल जाए मुझसे, इस वक्त वो क्यों खामोश हैं? क्या किसी ने ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, तो मतलब ये कहने का हुर्रियत कि कॉन्फ्रेंस सर, जी बात करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदा नहीं है, वो तो पाकिस्तानी एजेंसियों की नुमाइंदा है, और वो उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा उन्होंने किया है, और उन्हीं के इशारों पे वो चलते हैं। आप भी ज़ाहिर है वो उन्हीं के सिग्नल्स का इंतजार करेंगे। नहीं देखें जी, उनके सिग्नल का मैं तो इस हद तक कहूँगा, इन काउंटर नैरेटिव डेवलप करने के लिए हमें उरीद कॉन्फ्रेंस के सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके नैरेटिव की ज़रूरत नहीं है। हमने उनको देखा, करीब से देखा है। वो जब इतनी देखिए, वो किस तरह नुमाइंदा हो सकते हैं, किस तरह हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, जबकि उनकी नज़रें इस्लामाबाद की तरफ लगी रहती हैं। जब वो इशारा करेंगे तो वो बोलेंगे। ये लोग जो है ना, ये आपको बेचने के लिए आए हैं, ठीक है ना? आपको कंट्रोल करने के लिए लाए गए हैं। अगर ये यानी जम्मू कश्मीर के नुमाइंदा होते, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे,
وہ وہاں سے امپورٹر کیے جاتے اسلام آباد. کیا آزاد کشمیر والے پھر کشمیر جموں کشمیر کے شہری نہیں تھے؟ گلگت والوں کو کسی کو رکھا جا سکتا تھا. وہ ایک پلیٹ فارم ہے, وہ بنایا گیا تھا, جنرلوں نے کہا کہ کیوں بنایا تھا. تو ہمیں کم سے کم مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ٹورڈز ویری اینڈ ہم پروگرام کو کلوز کر. ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی اس میں بالکل کوئی امید نہیں ہے, لیکن جو المیہ ہے نا, یا جو جس پہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اور میں ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گا اور میں عوام سے بھی مطالبہ کروں گا, اور جو مختلف قوم پرست اپنے آپ کو کہتی ہیں سیاسی جماعتیں جموں کشمیر کے اندر, ان کی قیادت سے بھی میں یہ ایک دفعہ پھر بنتی کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے جو منیمم کامن ایجنڈا ہے اس پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ قوم پرست سیاسی جماعتوں کی قیادت بجائے اس کے کہ وہ عوام کو جوڑ کر کوئی تحریک بنانے کی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, قابض قوتوں کے خلاف, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ 5 فروری کو ہم نے جو پروگرام ڈڈیال میں کیا اس میں ہم نے سب کو انویٹیشن دی, لیکن کوئی اس میں شریک نہیں ہوا. تو یہ کس کو مطلب انہوں نے کس کو فیسیلیٹیٹ کیا یا کس کے لیے انہوں نے کام کیا؟ اس کے بعد پھر ہم نے جو میٹنگ کوٹلی میں کال کی 28 فروری کو, اس میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے مدعو کیا. اور چلیں آنا تو بعد کی بات ہے, مختلف سیاسی جماعتوں نے ہمارے خلاف بلکہ سٹیٹمنٹس دی جی کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں اور یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور تنویر کی رہائی یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے. دیکھیں نہ وہ خود کوئی تنویر احمد کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈرامہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ میں پھر ایک دفعہ جو قوم پرست سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں وہ سارے کے سارے مخلص ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنی قیادت کو مجبور کریں کہ وہ مشترکہ طور پہ اگر کوئی جدوجہد نہیں کرنا چاہتے تو اپنے طور پہ تو کریں. جب اپنے طور پہ نہیں کرتے, جو کرنا چاہ رہا ہے اس کی کیوں ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ سر میں کسی کو لیبل نہیں دینا چاہتا یا کسی کو میں کوئی برانڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمیں یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پالیسیز جو بھی ہیں ہمارے سیاسی قائدین کی وہ درست نہیں ہیں. ان پالیسیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ پالیسیز سیاسی جماعتیں تبدیل نہیں کرتی تو میں ریاست جموں کشمیر کے سیاسی کارکنان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی قیادتوں کے خلاف بغاوت کر کے ایک تحریک ریاست جموں کشمیر کے اندر بنائیں تاکہ ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں. جناب راجہ صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا اور جو صورت حال موجودہ اس پر بھی آپ نے بحث کی. ناظرین آپ نے پروگرام سنا. میں ٹورڈز دی ویری اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یعنی تو پاکستان نے تو بہت پہلے اپنے جو کارڈز ٹیبل پر رکھ دیے تھے. اب صورت یہ بنتی ہے کہ ایک تو انڈیا نے اپنے کارڈز دکھانے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ٹوٹا کا جموں کشمیر پوری ریاست کا علاقہ ہوا تھا, دس از دا ٹائم ٹو شو. اس مسئلے کو لے کر سیکورٹی کونسل میں جائیں. اگر آپ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دونوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ مل کر جیسے کیک کو کاٹا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے اور عیاشی کرنی ہے, تو پھر دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر. پھر جموں کشمیر کے لوگ, خاص طور پر گلگت بلتستان کے لوگ اور سو کال آزاد کشمیر کے لوگ, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے. کیا صرف اس لیے کہ یہ دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ آدھا آپ کا ادھر تم تو ادھر ہم, تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا, اپنی پارٹی کی طرف سے کہوں گا, ایون تو کہ میں نے کسی کو کنسلٹ نہیں کیا, لیکن میں یہ کہوں گا مجھے پتا ہے کہ ویئر مائی پارٹی اسٹینڈس, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آور اسٹرگل ول کنٹینیو فار یونائٹیڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر with secular and liberal democratic society. Jammu Kashmir belongs to all of us, not only to Muslims. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ.